ایک ایسی وادی جو جنات، دیوتاؤں اور کالی آتماؤں سے مشہور جانی جاتی ہے۔ ایک ایسا پہاڑ جہاں ہمیشہ اندھیرا اور اندھیر دنیا کا ایک راجیہ بسا ہے، بھٹکتی ہوئی روحیں اور کالی آتماؤں کا بسیرا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں پر چاند اور سورج کی روشنی تک نہیں پہنچ پاتی، وہ وادی جہاں آج تک کوئی نہیں پہنچ سکا۔ کیا یہ وادی جنوں اور دیوتاؤں کا دیس ہے یا کسی اور دنیا میں جانے کا کوئی پر اسرار راستہ؟ کوہ کاف کا نام آتے ہی کئی گمشدہ عربی کہانیاں ذہن میں جاگ اٹھتی ہیں۔ ایسی کہانیاں جو بادشاہوں کی حسین شہزادیوں سے شروع ہو کر جنات اور پریوں کے زیر قبضہ ہیبت ناک تلوں اور طلسم سے جڑی ہوتی ہیں۔ ایسی کہانیوں کا مرکز عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ فلاں ملک کے طاقتور بادشاہ کی حسین اور نرم و نازک شہزادی کو فلاں جن یا کسی دیوتا نے اغوا کیا اور کوہ کاف کی کسی تاریخی محل میں لے جا کر قید کر دیا۔ اس طرح کی کہانیاں ہندوستان، ایران اور عرب علاقوں کی افسانوی اور ادبی کتابوں میں اہم مقام رکھتی ہیں۔ تحریری شکل میں موجود ہونے کے علاوہ یہ داستانیں سینہ بہ سینہ روایتوں کی شکل میں منتقل ہوتی ہیں۔ جبل کاف یا کوہ کاف مشرقی وسطی اور عربوں کے مشہور افسانوں میں ایک افسانوی پہاڑی سلسلہ کا نام ہے۔ اسلامی روایتوں میں کوہ کاف کو جنوں کا وطن بھی کہا جاتا ہے، جسے خدا نے چمکتے زمرد سے سینچ کے بنایا ہے، جبکہ ایرانی روایتوں کے مطابق یہ علاقہ شمالی کفکاس کے علاقوں میں سے تھا، جس علاقے کو انسانی طاقتوں نے فتح کرنا چاہا لیکن کوئی بھی کامیاب نہ ہو سکا، کیونکہ زمانہ قدیم سے ان بلند پہاڑی علاقوں کو اسرار نے ڈھانپ رکھا تھا۔ کوہ کاف دراصل ایک طویل پہاڑی سلسلہ ہے، یہ زمین کا سب سے دور دراز مقام جانا جاتا ہے، جو داستانوں میں زرتشت کی زمین اور سمرغ نامی پرندے کی وجہ سے مشہور ہے۔ کہتے ہیں کہ کوہ کاف سبز زمرد پر مشتمل ہے، جس کے عکس نے آسمان کو سبز رنگ عطا کیا ہے۔ کوہ کاف کو جنوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے، The City of Monsters، جہاں زمانہ قدیم سے جنات کی نسلوں نے بہت ساری حکومتیں قائم کی تھیں۔ اسی طرح امام قزوینی لکھتے ہیں کہ کوہ کاف کئی علاقوں میں منقسم ہے، جس میں 70 زمینیں چاندی کی، 70 زمینیں سونے کی اور 70 مشک کی ہیں۔ عربی کتابوں کے مطابق کاف پہاڑی سلسلوں میں سب سے اونچا پہاڑ تھا، جو اللہ کی طرف سے زمین کو سہارا دینے کے لیے بنایا گیا تھا، اور اس دنیا میں جتنے بھی پہاڑی سلسلے ہیں یہ سب زیر زمین کوہ کاف سے جڑا ہے۔ اس طرح کوہ کاف زمین کا سب سے بڑا پہاڑ ہے، تمام پہاڑی سلسلوں کا مرکز جانا جاتا ہے۔ زکریا القزوینی نے 13ویں صدی میں عجائب المخلوقات و غرائب المخلوقات نامی ایک کتاب لکھی تھی، جس میں انہوں نے کاسمولوجی کے مطابق یہ نظریہ دیا ہے کہ آسمان کو خدا نے تھام رکھا ہے تاکہ وہ زمین پر نہ گر پڑے۔ اس زمین کے چاروں طرف پہاڑوں کا ایک طویل سلسلہ ہے، جس میں کوہ کاف بھی شامل ہے، جو ان سلسلوں کو کھوٹی کی طرح اپنی جگہ پر بنائے رکھتا ہے۔ اسی طرح مشہور صوفی بزرگ جلال الدین رومی نے اپنی تحریروں میں کوہ کاف کا ذکر کچھ یوں بیان کیا ہے کہ طاقتور بادشاہ ذوالقرنین نے آب حیات کی تلاش میں مشرق سے مغرب تک کا سفر کیا۔ اس سفر کے دوران آپ کوہ کاف تک جا پہنچے تھے۔ جب آپ کوہ کاف پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں فرشتہ اسرافیل قیامت کے دن سور پھونکنے کا انتظار کر رہا ہے۔ کوہ کاف اور اس میں آباد مخلوقات کے مطابق ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جبکہ ہم مسجد نبوی میں حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمیں آپ نے فرمایا کہ کیا کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کیا کہ ہم سورج کے متعلق غور و فکر کر رہے ہیں کہ وہ کیسے طلوع ہوتا ہے اور کیسے غروب ہوتا ہے، اور فرمایا تم نے اچھا کیا، اس طرح مخلوق میں غور و فکر کرو، خالق میں فکر نہ کرنا، کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ تم اس سے تعجب کرو کہ کوہ کاف سے آگے 7 سمندر ہیں، ہر ایک سمندر 500 سال سفر طے کرنے کے برابر طویل ہے، اور اس کے آگے 7 زمینیں بھی ہیں جن کا نور ان کے باسیوں کے لیے چمکتا ہے۔ اس کوہ کاف کے آگے 70,000 مخلوقات ہیں جو اڑتی ہیں، ان کو پرندوں کی شکل میں پیدا کیا گیا ہے۔ یہ مخلوق اور ان کا بچہ پیدا ہوتے ہی اڑنے لگتا ہے،
یہ اپنی تسبیح کی ادائیگی میں ذرا برابر وقفہ نہیں کرتے۔ ان کا کھانا بھی ہوا ہے، ان کا پینا بھی ہوا ہے، ان کا لباس بھی ہوا ہے، ان کے برتن بھی ہوا ہیں، یہاں تک کہ ان کا پہننا اوڑھنا بھی ہوا ہے۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، اور نہ ابلیس کو جانتے ہیں، اور نہ ہی ابلیس کی اولاد کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کوہ کاف کو دنیا کے گرد تخلیق کیا ہے۔ یہ تمام دنیا اس پہاڑ کے درمیان ایسے موجود ہے جیسے ایک انگلی میں انگوٹھی۔ کوئی انسان وہاں پہنچ نہیں سکتا، کیونکہ وہاں پہنچنے تک 4 مہینے لگاتار اندھیرے سے گزرنا پڑے گا۔ یہ وہ پہاڑ ہے جہاں کوئی سورج نہیں اگتا، کوئی چاند نہیں اگتا، یہاں تک کہ وہاں کے لوگ چاند اور سورج کے بارے میں بھی نہیں جانتے کہ اللہ نے چاند اور سورج بھی تخلیق کیے ہیں۔ جو روشنی ان تک پہنچ پاتی ہے وہ کاف پہاڑ کی روشنی ہے، اور وہاں موجود لوگ جڑی بوٹیاں کھاتے ہیں، اور ان کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں ہے۔ اسی طرح صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا وہ لوگ فرشتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، نہیں، وہ فرشتے نہیں ہیں، لیکن اللہ سے ان کی فرما برداری بالکل فرشتوں کی طرح ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ معراج کی رات ان کی ملاقات کوہ کاف کے لوگوں سے ہوئی، اور وہاں کے لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا اور مسلمان ہو گئے۔ صوفیاء کرام کے نزدیک دراصل کوہ کاف اس زمین پر کوئی پہاڑ موجود نہیں، بلکہ کوہ کاف سے مراد عالم مثال میں واقع وہ پہاڑی سلسلہ ہے جو بذریعہ کشف اولیاء کرام کے مشاہدے میں آتے ہیں۔ جیسا کہ خواجہ فرید الدین عطار جیسے صوفیاء کرام نے اس تصور کا مشاہدہ کیا ہے کہ طریقت میں کوہ کاف کو شعور کا ایک دائرہ اور مرید کی حد سمجھا جاتا ہے، جسے پا کر بندہ فنافی اللہ کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ یہ لفظ کاف کسی چیز کی مرکز کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ لفظ اتنا مقدس ہے کہ قرآن مجید میں پوری ایک سورہ کا نام سورہ کاف ہے، جو اس کوہ کاف پہاڑ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس سورہ میں اللہ کی وحدانیت، موت اور زندگی کا نظریہ پیش کیا گیا ہے۔ کوہ کاف جغرافیائی حدود سے ہماری زمین میں کہاں موجود ہے، اس کے متعلق مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ زیادہ تر محققین کی رائے یہ ہے کہ کوہ کاف انٹارکٹیکا کے ان ویران اور برفیلے علاقوں میں موجود ہے جو ہمیشہ کالے بادلوں اور اندھیروں سے ڈھکا رہتا ہے، جبکہ کچھ لوگ زمانہ قدیم کے پرانے شہر اٹلانٹک سٹی کو ہی کوہ کاف قرار دیتے ہیں، جو کسی بڑے عذاب کی وجہ سے تباہ ہوا تھا۔ اسی طرح جدید فزکس کی نئی دریافت یعنی ڈائمینشن بھی کوہ کاف کو سمجھنے میں آسانی پیدا کر سکتی ہے۔ دراصل فزکس کی جدید تحقیق کے مطابق ہماری اس کائنات میں کل 11 ڈائمینشنز ہیں، جبکہ ہم انسان صرف 3 یا 4 ڈائمینشنز میں زندگی گزارتے ہیں، کیونکہ ہم ٹائم اور سپیس کی قید میں زندگی گزارتے ہیں۔ ان مزید 6 ڈائمینشنز میں کتنے سیارے، ستارے اور دنیا آباد ہے، اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ محققین کے مطابق ارواح کی دنیا، عالم برزخ اور جنت و جہنم انہی ڈائمینشنز میں موجود ہے جن میں انسان موت کے بعد داخل ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ کوہ کاف بھی انہی 11 ڈائمینشنز میں سے کسی ایک میں موجود ہو، جہاں نسل انسانی کا قدم رکھنا ناممکن ہے۔